نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم یؤمنون۔ اس رکوع میں پچھلے سبق میں نے بتایا تھا اللہ رب العالمین نے اپنی بے مثال کاریگری جو ہے وہ بیان کی ہے، اپنی قدرت، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی رنگ و بو ہے، جو خوبصورت پھل پھول پودے اور قسم و قسم کے باغات اناج، وہ سارے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ اور اس آیت میں جو کہ اس رکوع کی آخر سے پہلی والی آیت ہے، پیچھے بھی بیان کی اور یہاں پر کمال کر دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل جس نے نازل کیا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا نا، پیچھے شروع کیا کہ فالق الاصباح، وہ گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، دانے کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی ذات ہے جس نے ستارے بنائے تاکہ تم جو ہے ظلمات میں، اندھیروں میں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور پھر کہا کہ انشأکم من نفس واحدہ، وہ اللہ، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اور یہاں کہا کہ وہ ذات، ذرا دیکھو یہ بھی ایک اللہ کی کاریگری ہے، اس کو بھی دیکھو، جس نے انزلہ نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا پس نکالا ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیء ہر چیز کی نباتات، سرسبزی اور شادابی، اس پانی کے ذریعے ہم نے نکالی، جو پانی آسمان سے نازل کیا۔ اب یہاں فاخرجنا پس نازل کیا ہم نے، منہ اس پانی سے، خضرن سرسبز چیزیں، نخرج بھی نکالا، نخرج ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن دانہ، متراکبہ ملے ہوئے، کچھ دانے ایسے ہیں جو گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جس طرح کھجور پر جو ہے وہ کھجوریں لگتی ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور وہ ایک گابے کی شکل میں ملے ہوتے ہیں، متراکبہ کا معنی ملے ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے انگور، انار، یہ بھی ملے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کاریگری عظیم ترین یہ دیکھیں کہ زمین ایک جیسی ہے، ایک ہی باغ میں زمین ایک جیسی، آسمان سے جو بارش برسی، پانی بھی ایک جیسا، اور وہاں پر اس کھیت میں کام کرنے والے ملازم بھی ایک جیسے، لیکن ہر پودے پر، ہر درخت پر قسم و قسم کے جو ہے وہ پھل لگے ہوئے ہیں۔ کھجور کا درخت دیکھیں، اس پر عجیب قسم کی کاریگری ہے۔ سیب کا درخت دیکھیں، وہاں عجیب قسم کی کاریگری ہے۔ سیب، اس کی شکل، اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ، اس کو توڑ کر دیکھیں، اندر اس کا رنگ۔ اور اسی طرح مالٹا، کنو، اس کا جو ہے اوپر سے چھلکا اور اندر جو ہے مختلف قسم کی خوبصورت ڈلیاں بنی ہوئیں۔ اور انار کو توڑ کر دیکھیں، اس کے اندر دانے دانے کس طرح جڑے ہوئے ہیں، اور اس چھلکے کے اندر کس نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ایک ایک دانہ کر کے علیحدہ علیحدہ، ہر دانہ علیحدہ علیحدہ کس طرح جڑا ہوا ہے۔ یہ کمال درجے کی اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ اور یہ چیزیں چونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو اس لیے اس میں کوئی نیا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کو، اس چھلکے کے اندر، انار کا چھلکا ہے، اس چھلکے کے اندر اس قدر مٹھاس بھر دینے والا کون ہے؟ ایک ہی چھوٹی سی ٹہنی پہ وہ لگا ہوا ہے، اس ٹہنی کے ذریعے مٹھاس کیسے آ گئی؟ کس کمپنی نے ڈالی؟ کیسے آئی؟ پانی کہاں سے آیا اس میں؟ اور اتنا میٹھا پانی، پھر رنگ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر قسم و قسم کے، ایک ہی ذائقہ نہیں، انار کے بھی قسم و قسم کے ذائقے، انگور، اور جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر، ایک ایک نعمت پر غور کریں تو انسان جو ہے وہ دنگ رہ جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پھر ہمیں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ حباً متراکبہ، جو ملے ہوئے دانے ہیں، ومن النخل، اور کھجوروں میں سے، من طلعہا، ان کے جو طلعہا قنوان،
گوشے لگے ہوئے ان کی ٹہنیوں پر. تل کہتے ہیں اصل کھجور کا جس ٹہنی پر گوشہ لگتا ہے نا، وہ پیچھے جو ڈنڈی سی ہوتی ہے اس کو تلعیہا، اس کی ٹہنیاں، قنوان جس پر گوشے لگے ہوئے ہیں، دانیتن وہ جھکی ہوئی ہیں، گچھے، کھجوروں کے گچھے، وہ بوجھ کی وجہ سے، اتنی اس چھوٹی سی ٹہنی پر گچھے لگے کھجور کے کہ وہ ٹہنی بھی جھک گئی اب بوجھ کی وجہ سے. اب یہاں اللہ کی کاریگری تھوڑا سا دیکھیں، وہ پیچھے ٹہنی بالکل خشک ہے، خشک لکڑی ہے، اور آگے اتنا بڑا اس پر جو ہے بوجھ کھجوروں کا، اور اتنی میٹھی کھجوریں، کمال کا ان کا ذائقہ اور رنگت اور خوبصورتی. یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ وجنات، آگے فرمایا وجنات، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے. یہ سب باغوں کو دیکھو، کس قسم کی علیحدہ علیحدہ سے کاریگری ہے. کھجور کے درخت کو دیکھو، اس کی علیحدہ کاریگری، علیحدہ سے خوبصورتی بھی علیحدہ، کاریگری بھی علیحدہ، اور اس کا جو ہے ذائقہ بھی علیحدہ. اور کھجور کی بھی کئی قسمیں ہیں آگے، اور اعناب، انگور جو ہیں، انگور کی بھی کئی قسمیں، انگوروں کے گچھے، ان کی خوبصورتی. اور انگور جس طرح ان کی بیلیں جو ہیں، انگور کے پودے، ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. والزیتون، اور زیتون جو ہے اس کا درخت، اور اس کی اپنی خوبصورتی، اس کا اپنا ذائقہ، اور اس کے اپنے اس کے فائدے آگے کتنے ہیں. والرمان، اور انار، اس کا درخت بھی الگ سے ہے، اس کی کاریگری بھی الگ سے، ایک ایک دانہ کس طرح علیحدہ علیحدہ اللہ نے جوڑا ہوا ہے. متشابہہ، کچھ جو ہے وہ ملے جلے ہیں، پھل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی رنگت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، اور ذائقہ بھی ملتا ہے. اور بعض ہیں غیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ان کی رنگت بھی ایک جیسی نہیں ہے، ان کی جسامت اور وجود بھی ایک جیسا نہیں ہے، اور ان کا ذائقہ بھی ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہیں وہ، حالانکہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی زمین میں، ایک ہی پانی سے وہ سب اگے ہیں. اللہ نے یہ دعوت غور و فکر دی ہے. انظروا، دیکھو، تم دیکھو، دیکھتے تو ہیں ہم، لیکن اللہ فرماتے ہیں غور سے دیکھو کون ہے ان کو بنانے والا، کیوں بنائے ہیں، کس کے لیے بنائے ہیں. واقعتاً انسان کے لیے بنائے ہیں. یہ ساری کائنات جس کے لیے بنائی، اس کو پھر کس کے لیے بنایا. یہ ساری نعمتیں، فراوانیاں، یہ باغات، یہ انار، یہ انگور، یہ کھجوریں، یہ ساری نعمتیں، فراوانیاں کس کے لیے بنائیں؟ انسان کے لیے. اور انسان کو کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے. انظروا، دیکھو تم، الی ثمرہ، اس کے پھلوں کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھلیں، جب وہ پھل پھلنے لگیں، اس وقت دیکھو ان پھلوں کو، جب وہ لگیں، جب لگتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں، بالکل کچے سے، اور خوبصورتی بھی نہیں ہوتی اس وقت، ذائقہ بھی نہیں ہوتا، مٹھاس بھی نہیں ہوتی. اور وینعہ، اور ان کے پکنے کی طرف دیکھیں، ان کے لگنے کی طرف بھی دیکھیں. پہلے چھوٹا سا پھول لگتا ہے، پھر وہ کچی سی وہ ڈنڈی سی بن جاتی ہے، پھر وہ چھوٹا سا پھل ہوتا ہے کچا سا، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتے سبز ہوتا ہے، پھر وہ پکنے لگتا ہے. تو اس کے پکنے کی طرف دیکھو، کون ہے اس میں مٹھاس بھرنے والا، کون ہے اس میں ذائقہ ڈالنے والا، کون ہے اس کو پکانے والا، اور تمہارے لیے اس میں طاقت رکھنے والا، تمہارے لیے تمہاری زبان میں اس کی لذت رکھنے والا کون ہے. وَيَنْعِهِ، اس کی پکنے کی طرف دیکھو. اِنَّ فِي ذَلِكُمْ، بے شک اس میں، اِنَّ فِي ذَلِكُمْ، بے شک اس میں، لَآیَاتٍ، البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والی قوم کے لیے. ایمان لانے والی قوم وہ ایسے کھا نہیں جاتی اللہ کی نعمتوں کو، بس آئی لی، کھائی، ہڑپ کر لی، اور کوئی پتہ ہی نہیں چلا. بلکہ جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ یہ نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ رب جس نے یہ ساری نعمتیں بنائی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو تھوڑا سا سیمپل اللہ نے دنیا میں دیا ہے، اصل نعمتیں تو اللہ نے آخرت میں، جنت میں، یہ ساری نعمتیں اپنے مومن بندوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کو کھا کر شکر ادا کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں جنت الفردوس میں بھی عطا فرمائیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، شریک. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں پیچھے بیان کی نا کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نعمتیں کھانے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اب اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے اللہ کے ساتھ
اوروں کو شریک کر لیا، شرکاء الجن، جنوں کو شریک کر لیا، وخلقہم، حالانکہ ان جنوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا لہ، اور گھڑ لیا انہوں نے اس کے لیے، بنینا، بیٹیاں، وبناتن، اور بیٹے، کہ ان انسانوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے، اللہ کی بیٹیاں بنا لیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کے پاس علم نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا ان کو، بس اپنی طرف سے بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے بیٹے ہوں، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی بیٹے نہیں ہیں، اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، وہ ابد سے ہے، وہ شروع سے ہے، آخر تک رہے گا، اور پوری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں نا مشرکین مکہ، اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ باتوں سے بہت بلند اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اور اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔